قرآن کریم کی آخری صورتوں میں سے ایک صورت جس کو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، اس صورت کا نام ہے سورۃ البروج۔ اس صورت میں دراصل اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو تاریخ انسانی کا بہت ہی عظیم ترین واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جن واقعات کو بیان فرماتے ہیں وہ ان واقعات کو بیان فرماتے ہیں جن واقعات میں انسان کے لیے سیکھنے کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ ان واقعات میں سے یہاں قرآن کریم نے جس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے وہ تاریخ انسانی کا بہت ہی عظیم الشان واقعہ ہے، اور وہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے بہت سے تاریخ لکھنے والے بتاتے ہیں، تفسیر لکھنے والے بتاتے ہیں کہ یمن میں پیش آیا تھا، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ ایک مرتبہ پیش نہیں آیا، ایسے واقعات 4 سے 5 مرتبہ الگ الگ جگہوں پر پیش آئے ہیں۔ شاہزاد نے لکھا ہے کہ شام میں پیش آیا، یمن میں پیش آیا۔ بہرحال ہم ایک ہی واقعے کو پڑھیں گے جس واقعے کی بنیاد پر ہمیں قرآن کریم کا اشارہ سمجھ میں آئے گا، اور جو الگ الگ تفسیر کی کتابوں میں اس واقعے کو ذکر فرمایا گیا۔ واقعہ اصحاب اخدود کا ہے۔ دراصل ہوا یہ کہ یمن میں ایک بادشاہ تھا جس بادشاہ کے پاس اپنا ایک جادوگر تھا۔ بادشاہوں کے پاس پورا عملہ ہوتا ہے، اس کے پاس ایک جادوگر تھا، اور وہ جادوگر جادوگری میں بہت زیادہ ماہر تھا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا ہے کہ یہاں تک کہ اگر بادشاہ پر کوئی حملہ کرنے آتا تو جادوگر اپنے جادوگری کی وجہ سے اس حملہ کرنے والے کو شکست دے دیتا، اور بادشاہ کو فائٹ کرنے اور لڑنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ اور شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اگر اس ملک میں بادشاہ کے خلاف کوئی پروٹیسٹ کرتا، کوئی احتجاج کرتا، کوئی ریلی نکالتا، یا کوئی یہ کہتا کہ ہم آپ کی حکومت نہیں مانیں گے، تو وہ جادوگر ایسا جادو کر لیتا جس کی بنیاد پر اس کے دل میں بادشاہ کی محبت پیدا ہو جاتی، اور وہ بادشاہ کا مخالف بننے کے بجائے بادشاہ کا فرما بردار بن جاتا۔ ظاہر بات ہے بادشاہ کی بادشاہت کا بہت بڑا سبب یہ جادوگر تھا، جس کی بنیاد پر بادشاہ اس کی اہمیت کو سمجھتا تھا کہ یہ بڑے کام کا ہے، اور جادو ہوتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ یہودیوں میں بڑے بڑے جادوگر آج بھی موجود ہیں جو اپنے جادو کی بنیاد پر پتہ نہیں دنیا میں کیا سے کیا ادھم مچاتے ہیں۔ خود نبی علیہ السلام پر جادو کا اثر ہوا، ہم نے پڑھا سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر میں کہ نبی علیہ السلام پر بھی جادو کا اثر یہ ہوا کہ آپ نے کوئی بات کہی، حالانکہ نہیں کہی، آپ کو ایسا لگتا کہ میں نے شاید یہ بات کہی ہے، اگرچہ وہ جادو کا اثر نبوت کی شان کے خلاف نہیں تھا۔ تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جادو کا بہرحال اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ تو اس جادوگر سے دھندا چل رہا تھا اس بادشاہ کا۔ جب وہ بوڑھا ہونے لگا تو جادوگر نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کوئی بندہ مجھے حوالے کر دیں تاکہ میں اپنا فن اس کو سکھا دوں، ورنہ میں چلا جاؤں گا، تاکہ آپ کا کام نہ اٹکے۔ ملک میں تلاش کیا گیا، بادشاہ کو چاہیے تو جیسا تیسا بچہ تو نہیں دیا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ کون سب سے زیادہ سمارٹ اور ہوشیار بچہ ہے۔ تو بہرحال اس بادشاہ کو ایک ایسا لڑکا تلاش کر کے دیا گیا، اور اس کے ساتھ یہ ہوا کہ یہ روزانہ آئے گا اور آپ اپنا جو فن ہے، اپنا جو ہنر ہے، جو جادوگری ہے، وہ جادوگری تم اس کو سکھا دینا۔ بہرحال وہ لڑکا راہب یہ جادوگر کے پاس، ساحر کے پاس آتا جاتا ہو گیا۔ یہ راستے میں آتا تھا تو راستے میں ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ایک گھر میں سے نکل رہے ہیں، جیسے کوئی بیان چھوٹتا ہے یا کوئی تعلیم ختم ہوتی ہے تو وہاں سے لوگ نکلتے ہیں۔ اس طرح اس بچے نے دیکھا بادشاہ کا نام تفسیر کی کتابوں میں یوسف ذو نواس لکھا گیا ہے، لیکن الگ الگ لکھا گیا ہے، اور اس لڑکے کا نام لکھا گیا ہے عبداللہ بن
تامر، اور مفتی خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دعوت برکاتہم نے اپنے ترجمے میں تا کے بجائے فا کے ساتھ لکھا ہے عبداللہ بن ثامر۔ بہرحال اس لڑکے نے دیکھا کہ لاؤ یہاں پوچھتے ہیں کیا ہیں، تو اس کو معلوم ہوا کہ دراصل یہاں ایک عیسائیوں کے بہت بڑے عالم ہیں جس کو علمی اصطلاح میں راہب کہا جاتا ہے، اور اس زمانے میں عیسائی سچا مذہب تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے کا جو مذہب تھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے جو آخری نبی آئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اس وقت عیسائی سچا مذہب تھا، اور یہ آدمی عیسائیوں کا بہت بڑا عالم تھا جس کے گھر سے لوگ نکل رہے تھے۔ تو اس بچے کو پتہ چلا کہ یہ عیسائی عالم ہیں، اور اس طرح یہ اللہ کی پہچان کرواتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ ایک ہی اللہ ہے اور یہ اور وہ، یعنی سچا دین پڑھاتے ہیں۔ اب بچہ اتنا مانوس ہو گیا کہ راستے میں آتے ہوئے پہلے اس عالم کے پاس جاتا، اس کے بعد وہاں جادو سیکھنے کے لیے جاتا، بار بار وہ یہاں سے لیٹ پہنچتا۔ ایک مرتبہ اس نے شکایت کی کہ مجھے وہ لوگ کہتے ہیں جادوگر والے، جادوگر، کہ تم اتنا لیٹ کیوں آتا ہے؟ گھر والے بھی پوچھتے ہیں اور جادوگر بھی پوچھتا ہے کہ تو اتنا لیٹ کیوں آتا ہے؟ تو اس عالم نے اس کو یہ تدبیر بتائی کہ ایک کام کر، ایسا کر، تو جب جادوگر کے پاس لیٹ جائیں تو یوں کہنا کہ میرے گھر والوں نے مجھے دیر سے چھوڑا ہے، میں کیا کروں؟ اور جب گھر دیر سے پہنچیں تو یوں کہیں کہ مجھے جادوگر نے دیر سے چھوڑا ہے، میں کیا کروں؟ ایک دوسرے پر الزام ڈال دیں، نہ گھر والے جادوگر کو پوچھنے جائیں گے اور نہ جادوگر گھر والوں کو پوچھنے جائے گا۔ ایسا کیا گیا۔ بہرحال یہ لڑکا دین پڑھتے پڑھتے اللہ نے اس کو ولایت کا مقام نصیب کیا، اور یہ بہت بزرگی کے ایک اعلیٰ معیار پر پہنچ گیا یہ بچہ۔ لوگ اس کے پاس آنے لگے۔ ایک مرتبہ یہ جا رہا تھا، راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک شیر، بعض تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک سانپ، بہرحال سانپ ہو یا شیر ہو یا اور کوئی جانور ہو، وہ راستے کے بیچوں بیچ کھڑا ہے، اور لوگ اس کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، راستہ کراس نہیں کر سکتے اس جانور کی وجہ سے۔ تو اس نے کہا کہ لاؤ آج چیک کرتے ہیں کس کا دین سچا ہے۔ جادوگر وہ بھی اپنا ایک دین پڑھاتا ہے، اور یہ عالم یہ بھی اپنا ایک دین پڑھاتا ہے، تو لاؤ ذرا چیک کرتے ہیں کس کا دین سچا ہے۔ یوں کہہ کے اس نے ایک کنکر اٹھایا اور کہا کہ اللہ، اگر جادوگر کا دین، اگر راہب کا دین، یہ جو عالم ہے اس کا دین اگر سچا ہے، تو یہ شیر یا یہ سانپ اس کنکر کی وجہ سے، اس پتھر کی وجہ سے، یا جو چیز اس نے اٹھائی تھی اس کی وجہ سے وہ مر جائے۔ اور یوں کہہ کے اس نے وہ پتھر وغیرہ پھینکا تو وہ شیر ہلاک ہو گیا، مر گیا، یا وہ سانپ مر گیا، جس کی بنیاد پر لوگ اس کے بڑے شیدائی ہو گئے۔ اس لیے کہ ایسا کوئی عجیب واقعہ پیش آتا ہے، لوگوں کو موقع ہی چاہیے۔ ڈونگی بابا جن کا کچھ نہیں چلتا اور فراڈ کرتے ہیں، ان کے وہاں اتنی لائنیں لگتی ہے کہ آپ دیکھتے رہ جائیں، حیران ہوتے ہیں کہ آنے والے باعقل لوگ ہیں یا بغیر عقل کے ہیں کہ ان کے پاس آ رہے ہیں۔ تو اس نے تو ایک سچا، اس کی کرامت کا ایک واقعہ ظاہر ہوا۔ اور تفسیر اور عقائد کی ایک کتاب جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، شرح عقائد، اس کے اخیر میں جہاں عقائد کا بیان ہے وہاں ہیں کرامات الاولیاء حق، کہ اولیاء کی جو کرامات ہیں وہ ہوتی ہیں، وہ حق ہیں، وہ سچی ہیں۔ بہرحال یہ کرامت تھی جس کی بنیاد پر لوگ اس کے عاشق ہو گئے، اور پھر تو لوگوں کو ایک حوالہ مل گیا، اور عجیب عجیب طرح کے بیمار لوگ اس کے پاس آنے لگے۔ کوئی نابینا اور مادرزاد اندھا ہوتا، جس کو اس کی ماں کے پیٹ سے وہ اندھا پیدا ہوا ہے، وہ آ کر کے کہتا، کیا آپ کو کہتا نہیں، آپ دین قبول کر لو، وہ اللہ شفا دینے والے ہیں۔ اور اس طرح وہ اللہ کا تعارف اور دین اسلام اس زمانے میں جو تھا وہ سمجھانے لگا، لوگ اسلام قبول کرتے گئے اور لوگوں کو شفا ہوتی گئی۔ بالآخر ہوا ایسا کہ بادشاہ کے پاس بیٹھنے والا ایک ساتھی، اس کو کسی وجہ سے اس کی آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی۔ وہ بڑے ہدیے لے کر کے اس بچے کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بھائی مجھے آنکھ میں تکلیف ہے، آپ شفا دے دو۔ اس نے کہا کہ شفا میں نہیں دیتا، شفا تو اللہ دیتے ہیں۔ یوں کہہ کے وہ اللہ کا تعارف کراتا، اور جب لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں وہ اللہ کا نام لے کر کچھ ایسا کرتا جس کی بنیاد پر شفا ہو جاتی۔ بادشاہ کے پاس بیٹھنے والے اس آدمی کو بھی شفا ہو گئی۔
اس زمانے کا جو بادشاہ تھا جس کے ہاں یہ پڑھنے جاتا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ یار تو اندھا ہو گیا تھا، تیری آنکھیں بالکل ایک دم واپس آ گئی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے میرے اللہ نے شفا دی۔ اس نے ایسا جملہ کہا اس بادشاہ کے سامنے۔ بادشاہ کو حیرانی ہوئی کہ اچھا میرے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے؟ اس لیے کہ پہلے زمانے میں صرف فرعون نہیں تھا، فرعون کے علاوہ بہت سے بادشاہ ایسے تھے جو اپنے آپ کو رب ہی سمجھتے تھے۔ خاص کر کے ایران کا جو سٹرکچر تھا، ایران کا جو سسٹم تھا، وہ ایسا تھا کہ ایران کے لوگ اپنے بادشاہ کو رب ہی سمجھتے تھے، وہ اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنے کو غلط سمجھتے تھے۔ جو تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے، مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، تاریخ انسانی تاریخ پر مسلمانوں کے عروج و زوال، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر۔ اس کتاب میں حضرت نے لکھا ہے کہ ایران کی کیا حالت تھی۔ وہ اپنے بادشاہ کو یوں سمجھیے کہ بھگوان کا ایک اوتار مانتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ یہ رب ہے۔ تو بہرحال یہاں بھی کچھ ایسا تھا، اس نے سوچا کہ میرے علاوہ کوئی رب ہے، کون ہے ذرا۔ پھر اس نے اس کو ذرا ٹارچر کیا، اور ہوا یہ کہ جب اس بچے کی ہاتھ پر لوگوں کو ہدایتیں نصیب ہوئیں تو اس راہب نے اس بچے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا اللہ نے تمہیں ولایت سے نوازا ہے، اور دیکھو سخت امتحان ہونے والا ہے تمہارا۔ یہ اس عالم نے اپنے پاس پڑھنے جو بچہ آتا تھا اس کو کہا کہ تمہارا سخت امتحان ہوگا، اس لیے کہ دین میں آگے بڑھنا یہ راحتوں ہی کے دروازے نہیں، تکلیفوں کا امتحان بھی بہت ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے کہا آپ کی محبت میرے دل میں آ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ دکان اچھی چلے گی، نبی علیہ السلام نے کہا تیار رہو، حالات آئیں گے، حالات آئیں گے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ دینداری کی بنیاد پر حالات نہیں آتے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا حنیف لوہاروی صاحب دامت برکاتہم کہتے اگر ایسا ہی ہوتا نبی علیہ السلام پر کبھی حالات نہ آتے، اس لیے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی بزرگ نہیں تھا، پھر بھی وہ نبی تو رات کو بھوکا سویا ہے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی کی عبادتوں میں کمی تھی؟ کبھی کبھی حالات کا آنا درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ حالات صرف اسی بنیاد پر آتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ صحابہ کرام پر حالات آئے، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کی عبادتوں میں کمی تھی؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کے اسلام میں کمی تھی؟ خود نبی علیہ السلام کو جب نبوت ملی اور حضرت خدیجہ آپ کو لے کر کے آپ کے چچا زاد لڑکے ورقہ ابن نوفل کے پاس گئی کہ دیکھو ورقہ یہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، دیکھو کیا ہوا ہے، آپ علیہ السلام نے پورا قصہ بیان کیا۔ تو حضرت ورقہ ابن نوفل نے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور تمنا کر رہے تھے کہ کاش کہ میں بھی زندہ ہوتا اور زندہ رہتا، وہ اپنے بڑھاپے کو پہنچ گئے تھے، انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کو جو بات کہی وہ یہی بات کہی، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو تمہاری قوم نکالے گی، یہ بات کہی تھی انہوں نے، مکے سے تم کو تمہاری قوم نکالے گی، اور کہا صرف تمہاری بات نہیں ہے، جو بھی اس دین کو لے کر آیا ہے اس کو اس کی قوم نے نکالا ہے۔ اب اگر مسلمانوں کو بھارت سے نکالنے کی کوئی بات کر رہا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانی بات ہے، یہ ورثے میں ملی ہوئی چیز ہے یہ کہ آپ اس ملک میں چلے جاؤ اور اس ملک میں چلے جاؤ۔ بہرحال اس لڑکے کو بھی اس راہب نے کہا کہ بیٹا تم پر امتحان آنے والا ہے، اور واقعتاً ایسا ہوا۔ جب بادشاہ نے اس کو ٹارچر کیا کہ نہیں بتا تو اس دین پر کیسے آیا، میں ہوں رب یہاں تو نے کیسے اللہ کو پہچانا، اور خوب اس کو خوب سزا دی۔ تب اس نے اس بچے کا حوالہ دیا کہ دراصل ایک بچہ ہے، اس نے مجھے یہ سبق پڑھایا ہے توحید کا۔ اس بادشاہ نے اس بچے کو بلایا اور اس بچے کے سامنے اس کو بھی ٹارچر کر کے کہا کہ تو بتا تو نے یہ کہاں سے سیکھا۔ اس بچے نے بہرحال اس راہب کا حوالہ دیا کہ اس عالم کے پاس میں جاتا ہوں، اس نے مجھے یہ سکھایا ہے۔ اس عالم کو بلایا گیا اور اس عالم کو کہا کہ نہیں تو اپنے دین سے باز آ جا، تو اپنا دین چھوڑ دے، ورنہ یہ میرے سپاہی آرا لے کر کے تجھے چیریں گے، آرے سے۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس لیے کہ اسلام اور دین کی محبت میں نے تو مزہ ہی نہیں چکھا اسلام کا، ہم نے تو ابھی تک
قسم خدا کی مزہ چکھا ہی نہیں ہے، الا ماشاء اللہ کوئی ہو، ورنہ اسلام کا مزہ جو چکھ لیتا ہے خدا پاک کی قسم اس کو اسلام سے ہٹانا ناممکن ہے۔ صحابہ کرام نے مزہ چکھ لیا تھا، ایک صحابی بتاؤ جو مرتد ہوئے ہو، ایک صحابی بھی نہیں ہے جو اسلام سے پھر گئے ہوں یہ سمجھ کر کہ اب تکلیفیں آئے گی۔ حضرت بلال نے تپتی ہوئی ریت پر لیٹنا برداشت کیا لیکن اسلام نہیں چھوڑا، حضرت خبیب نے سولی پر چڑھنا برداشت کیا، اسلام نہیں چھوڑا، حضرت سمیہ کو نیزہ مارا گیا، عورت ہیں، اسلام نہیں چھوڑا۔ یہ اسلام کی حلاوت ایسی ہے، اسی لیے علامہ شبلی صاحب نے سیرت النبی میں لکھا ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہی نہیں ہوتی ہوگی، اس لیے کہ ایمان کی مٹھاس کے سامنے یہ گرم ریت کی تکلیف کچھ بھی نہیں۔ یہ ایمان کا مزہ، رضیت، راضی ہو جانا رب پر۔ ایک تو ہے قانونی ایمان، ایک تو ہے اطمینان قلبی والا ایمان کہ ہمیں خوشی ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں خوشی ہو کہ ہمیں ایمان ملا ہے۔ اسی لیے صحابہ نے جانیں لٹائی، مال لٹایا، بیوی کو بیوہ کیا، بچوں کو یتیم کیا، سودا نہیں کیا تو اسلام کا نہیں کیا۔ دنیا بھر کے سودے کیے ہیں صحابہ نے، اسلام کا سودا نہیں کیا۔ اور نبی علیہ السلام نے اس زمانے کے بارے میں کیا فرمایا؟ حتیٰ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، ایک زمانہ آئے گا لوگ دین کو بیچیں گے، دنیا کو خریدیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ بہرحال اس نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، میں آرا چلانا چاہتے ہیں آپ چلا لیجیے۔ آرا چلایا گیا اس عالم دین پر، اس نے اسلام نہیں چھوڑا۔ پھر اس بادشاہ کا جو ساتھی تھا جو اچھا ہوا تھا اس کو بھی لایا گیا، اس لیے کہ پہلے ساتھیوں کو الگ کرنے کی کوشش۔ اس نے کہا کہ میں اسلام نہیں چھوڑوں گا، میں اپنے رب پر ایمان لایا ہوں وہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کو بھی بہرحال آرے سے چیر دیا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ اس لڑکے کو لے جاؤ پہاڑ کی چوٹی پر اور وہاں سے اس کو گرا دو تاکہ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ بادشاہ کے جو مامورین تھے وہ اس کو لے کر کے گئے اور اللہ کا کرنا کہ زلزلہ پہاڑ پر آیا، یہ سارے مر گئے، لڑکا بچ گیا۔ لڑکا واپس آیا صحیح سلامت۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا تو بچ گیا۔ پریکٹیکل باتیں ہیں یہ، جو اس راستے میں چلتے ہیں وہ اللہ کی نصرت کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کیسے مدد کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی مدد ہمارے سامنے ہے، ہمارے پڑوسی ملک کی مدد ہمارے سامنے، اللہ نے پورا ملک ان کے حوالے کر دیا۔ نئی باتیں نہیں ہیں، یہ ہوتا رہتا ہے۔ کہا کہ اب اس کو دریا میں لے جاؤ، دریا میں ڈال۔ دریا میں بھی ایسا اللہ کا کرنا، وہ سب مر گئے، یہ بچہ بچ گیا۔ بچے نے کہا کہ میں بتاتا ہوں فارمولہ، مجھے مارنا ہے، ایک کام کرو میں مر جاؤں گا۔ بہرحال اس نے کہا کہ کیا کرنا پڑے گا؟ اس نے کہا کہ لوگوں کو جمع کرو، لوگوں کو جمع کر کے ایک تیر یا ایک چیز مجھ پر چلاؤ اور بسم اللہ پڑھ کر کے چلاؤ، اللہ کا نام لے کر، جو ایک ہے، میں مر جاؤں گا۔ ایسا ہی کیا، اس نے لوگوں کو جمع کیا۔ بادشاہ نے، بادشاہوں میں ویسے عقل بہت کم ہوتی ہے الا ماشاء اللہ، ورنہ لوگ جیسی پٹی پڑھاتے وہ پڑھ لیتے ہیں، وہ نہیں سمجھتے کہ اس میں کیا راز ہے۔ ایسا ہی کیا، اس نے لوگوں کو جمع کیا اور بسم اللہ پڑھ کے تیر چلایا۔ اس بچے کو تیر لگا کن پٹی پر اور اس نے یوں ہاتھ رکھا۔ بچے نے انتقال کے وقت، شہادت کے وقت یہ کہا کہ میرا مقصد پورا ہو گیا۔ اس کے جملے پتہ چلا اس نے جو لوگوں کو جمع کرنے کا کہا تھا وہ اس لیے کہا تھا کہ لوگ اللہ کو پہچانیں اور اس کی موت بھی گواہی بنے کہ نہیں ہے ایک اللہ۔ اس نے کہا کہ میرا مقصد پورا ہو گیا اور میں نے اللہ کے لیے جان دے دی۔ کیا ہونا تھا؟ لوگ یہ سنتے ہی سب نے نعرے تکبیر کہا اور اللہ اکبر کہہ کر سب مسلمان ہو، سب مسلمان ہو۔ بادشاہ کا ٹیمپریچر ہائی ہو گیا، ہو سکتا ہے بی پی ہائی ہو گیا،
اس نے کہا کہ بارش سے بھاگے پر نالے کے نیچے کھڑے ہو گئے، یہاں تو ایک دو کی بات تھی، اب تو یہ پورا مجمع مسلمان ہو گئے۔ اب مسلمانوں کی موت بھی لوگوں کے ایمان کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس میں ہزاروں سبق ہیں۔ مولانا علی میاں صاحب نے قصص النبیین کی 5ویں جلد میں یا 4تھی جلد میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک کافر جو پکے کافر ایک مسلمان کو شہید کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، اور وہ مسلمان اور وہ صحابی شہید ہوتے ہوتے یوں کہہ رہے ہیں فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ اس مشرک نے اور اس کافر نے جو پہلے مشرک تھے دیکھا کہ یار یہ کیسے عجیب لوگ ہیں، یہ مر رہے ہیں، ان کی بیوی بیوہ ہو رہی ہیں، ان کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، اور اس وقت آدمی کو یوں کہنا چاہیے کہ میں تو مر گیا، میں کٹ گیا، میں یہ ہو گیا، اور یہ تو کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی ہے کہ یہ ناکامی ہے؟ اس لیے کہ کافروں کے سامنے تو دنیا ہی سب کچھ ہے، ان کے وہاں تو دنیا کی کامیابی کامیابی ہے اور دنیا کی ناکامی ناکامی ہے، تو وہی تو سمجھتے تھے کہ مرنا ہے ناکامی، لیکن ان صحابی نے کہا کہ میں تو کامیاب ہو گیا۔ یہ جملہ ان مارنے والے مشرک کے دل پر اثر کر گیا، کہا کہ نہیں یہ کچھ الگ دیکھتے ہیں، ان کے سامنے کچھ الگ ہے جو ہمارے سامنے نہیں ہے، یہ کچھ ایسا دیکھ رہے ہیں جس کو ہم نہیں دیکھ پاتے۔ نکل گیا تلاش میں، اور جاتے 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 اس کو پتا چلا کہ یہ تو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جس آخرت کے سامنے ان کے نزدیک دنیا کی کوئی اوقات نہیں ہے، اور ان کے نزدیک اصل کامیابی آخرت کی ہے نہ کہ دنیا کی۔ پکے صحابی بن گئے، مشرک کافر، ان صحابی کا یہ جملہ ان کو پکا مسلمان بنا گیا۔ ایسے ہوتے ہیں مسلمان جن کے وجود سے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، آج کے اخلاق اور اعمال ایسے ہیں کہ لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بھی بزنس میں دھوکہ دیتے ہیں، یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں، ہم دونوں کی دکان پاس پاس میں، کوئی فرق تو ہے نہیں۔ اسی لیے جملہ ہمیشہ آخرت پر ایمان رکھنے والی قوم کا جینا بالکل الگ ہوتا ہے اس قوم سے جس قوم کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا۔ افسوس آج بہت کم فرق دکھائی دے رہا ہے۔ جو شادیاں رسموں سے بھری ہوئی نان مسلم کی ہیں وہی رسموں سے بھری ہوئی مسلمان کی ہیں۔ میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو سامنے رکھ کر بات کروں، کہاں سے؟ بہرحال تو بادشاہ کے سامنے مسئلہ آ گیا کہ اب تو اس بچے کی موت ہزاروں لوگوں کے ایمان کا ذریعہ بن گئی، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، بڑی بڑی کھندقیں کھدواؤ، کھڈے کھدواؤ اور اس میں آگ جلاؤ۔ ایسا ہی کیا، کھندقیں کھدوائی گئی الگ الگ یا ایک، اور کہا کہ باری باری سب کو اس میں ڈال دو تاکہ کوئی ایمان والا باقی نہ رہے۔ ایسا کیا گیا، لوگوں کو باری باری اس میں لایا گیا۔ ایک عورت کے پاس میں معصوم بچہ تھا، ماں، شاید اس ماں کو اپنی فکر نہیں ہوگی، اس ماں کو بچے کی فکر ہوگی۔ وہ ذرا تھوڑی سی ہیزیٹیشن میں ہوئی، ہچکچائی، کہ اب بچے کے منہ سے آواز آئی، ماں صبر کر، اللہ تیرے لیے اس آگ کو گلزار بنا دے گا۔ اللہ وہ یقین نصیب کرے، گلزار بنا دیں گے اللہ، کود جا۔ ماں نے بھی ہمت کر کے، مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ ان گرنے والوں کو تکلیف ہی نہیں ہوئی، اس لیے کہ اللہ نے آگ میں گرنے سے پہلے ان کی روح اٹھا لی۔ یہ ہے اللہ، تم آگے قدم بڑھاؤ، ہم مدد کریں گے، لیکن تم جتنا کر سکتے ہو اتنا تو کرو، ہم مدد کریں گے۔ اللہ اپنی قدرت کا تماشا اس وقت تک نہیں دکھاتا جب تک بندوں کی طرف سے پہل نہیں ہوتی۔ اللہ آگے بڑھ کر کبھی نہیں۔ صحابہ نے اپنی طرف سے جو کر سکتے تھے وہ کیا، تب فتح مکہ ہوا ہے۔ ہمارا مزاج یہ بن گیا، خلافت راشدہ قائم ہو جائے ہم کچھ نہیں کریں گے، نہ ہماری زندگی میں کوئی فرق آئے گا، نہ ہماری شادی میں کوئی فرق آئے گا، بس دیکھتے ہی دیکھتے رات کو سوئیں، صبح خلافت راشدہ قائم ہو جائے اور ہم سے کہا جائے کہ آؤ پی ایم بن جاؤ۔
ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو مل جائے گا جس کی اس نے تمنا کی ہے؟ اللہ تمناؤں کی بنیاد پر فیصلہ کبھی نہیں کرتے، نہ کیا ہے، نہ کرتے ہیں، نہ کریں گے۔ اللہ کا ایک سسٹم ہے، پیٹوں پر پتھر باندھ کر ہدایت کی ہوائیں چلتی ہیں، کچھ کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال ڈالا گیا، یہ بچہ بھی مر گیا، اور سب روایات میں لکھا ہے کہ وہ آگ اتنی اوپر اٹھی کہ اس آگ نے پھر اس آگ جلانے والوں کو ہی اپنی لپیٹ میں لے لیا اور سب تباہ و برباد۔ تو بہرحال لکھا ہے مفتی شفیع صاحب نے کہ ان کے گرنے سے پہلے اللہ نے ان کی روحیں اٹھا لی، اس لیے ان کو تکلیف نہیں ہوئی۔ اس واقعے کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے۔ بس میں ترجمہ کر لوں، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، بہت اور بھی اسباق ہیں، اور ہم بہت صحیح وقت پر اس صورت کا مذاکرہ کر رہے ہیں، بہت صحیح وقت پر۔ ستاروں والے آسمان کی قسم، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، قیامت کے دن کی قسم، وَشَاهِدٍ، جمعہ کے دن کی قسم، وَمَشْهُودٍ، عرفات کے دن کی قسم، اس لیے کہ یہ سب آخرت کی نشانیاں ہیں، قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے کہا قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، لعنت ہو اس خندق کھودنے والوں پر۔ لعنت اللہ کی ناراضگی کا آخری شبد ہے، آخری، اس سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں۔ قتل، لعنت ہو خندق کھودنے والوں پر۔ ایک خندق وہ تھی جو اللہ کے نبی اور صحابہ نے کھودی تھی، اس کا مقصد الگ تھا، دین کو بچانا تھا۔ اور ایک خندق یہ ہے جو یہ کھود رہے ہیں، اس کا مقصد دین کو مٹانا ہے۔ وہاں دین کے لیے تھا، اللہ کی مدد آئی، یہاں دین کو مٹانے کے لیے تھا، اللہ کی سزا آئی۔ فرق، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، ایندھن والی آگ، بڑے بڑے ایندھنوں والی آگ تھی جس میں ان کو ڈالا گیا، ان مسلمانوں کو۔ اذ ہم علیہا قعود، جب یہ اس کے آس پاس بیٹھ کر نظارہ کر رہے تھے، تماشے دیکھ رہے تھے کہ دیکھو کیسی سزا مل رہی ہے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وما نقموا منہم، ان کو صرف ایک ہی چیز کی پرواہ تھی، انہوں نے یہ سزا کیوں دی؟ صرف ایک چیز کی وجہ سے، ان یؤمنوا باللہ، اس لیے کہ یہ مسلمان اللہ پر ایمان لائے تھے، اس لیے انہوں نے سزا دی۔ کوئی پولیٹیکل مسئلہ نہیں تھا، کوئی مالداری کا مسئلہ نہیں تھا، حکومت کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ ایمان کا تھا۔ یہ مت سمجھیے کہ اصحاب اخدود ایک زمانے میں تھے، مر گئے۔ اصحاب اخدود ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ایسے بادشاہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں جو ایمان والوں اور ایمان والیوں کو سزا دیتے ہیں، ستانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما نقم، اور مسئلہ یہی ہے، جتنی موب لنچنگ ہوتی ہے، جتنے بلڈوزر چلائے جاتے ہیں، جتنے گھروں کو گرایا جاتا ہے، جھوٹ ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ ان کو مسلمان کا مال چاہیے، جھوٹ ہے کوئی کہتا ہے کہ ان کو مسلمان کی جان چاہیے۔ ان کو مسلمان کی جان اور مال سے زیادہ مسلمانوں کے ایمان کی فکر ہے۔ وہ تو گھر اس لیے گرا رہے ہیں تاکہ یہ سودا کر لے ایمان کا، جیسے وہ بادشاہ نے کہا کہ مان جاؤ ورنہ آرا سے چیر دوں گا، ایسے ہی آج کے کچھ لوگ بھی مسلمانوں کو اس لیے ستا رہے ہیں کہ تم بھی ایمان کو چھوڑ دو، تم بھی اسلام کو چھوڑ دو۔ ہر زمانے میں یہ قرآن قیامت تک کے لیے کتابیں، چاہے وہ اصحاب اخدود یمن میں ہو، چاہے وہ بھارت میں ہو، چاہے وہ مکے اور مدینے میں ہو، جہاں بھی ہو۔ ہمارا قوم مومن، ان کا قصور اور ان مسلمانوں کا جرم صرف یہ تھا کہ یہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ اور کافروں اور مشرکوں، وہ کافر اور مشرک جن کو دین سے الرجی ہے، ان کے لیے دین سے بڑھ کر کے کوئی سزا نہیں۔ پورے یہودی دشمن پورے مسلمانوں کے اس لیے کہ مسلمان نبی علیہ السلام پر ایمان لائے۔ حسد، یہودیوں کو مال نہیں چاہیے، ان کے پاس خوب مال ہے، خوب مال ہے،
پوری دنیا کے اکانومی پر ان کا کنٹرول ہے، 10-12 خاندان ہیں جو سب ہینڈل کر رہے ہیں۔ پوری امت مسلمہ کے پیچھے ساری دنیا کی باطل طاقتیں اس لیے پڑی ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ۔ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس لیے، لیکن اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ جب کبھی لوگوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی ہے، جیسے یہاں بادشاہ نے کیا، تب اسلام ابھرا ہے، اسلام کو اور عزت ملی۔ آج بھی ہزاروں کوششوں کے باوجود ہزاروں لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے، ہمارے سامنے جب آرے ہو، ہمارے سامنے جب جیل ہو، ہمارے سامنے جب بیوی اور بچوں، اللہ حفاظت کرے لیکن ان پر حالات ہوں، تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس ایمان پر باقی رہتے ہیں یا اس 2 ٹکے کی دنیا کے بدلے میں ہم اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ اللہ ہمت دے، اللہ قوت دے۔ یہ قوت کو بڑھانے کا زمانہ ہے، یہ اپنے ایمان اور یقین کو بڑھانے کا زمانہ ہے۔ اس میں دنیا کے مذاکرے کم اور ایسے مذاکرے زیادہ کرنے کا زمانہ ہے، تاکہ اللہ پر یقین مضبوط ہو۔ کون ہے وہ اللہ جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں؟ وہ اللہ ہے جس نے ان کو ہلاک کیا ہے۔ کیا ہے یہ؟ تو ہر زمانے میں ایسا ہے، اور یہ امتحان کا وقت ہمارے سامنے ہے۔ میں نہیں، حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم تو پچھلے 20 سال سے کہہ رہے ہیں، ہزاروں بیانوں میں میں نے سنا کہ یہ عام زمانہ نہیں ہے، یہ چھٹائی کا زمانہ ہے جس میں ایمان والے الگ ہوں گے جو تھوڑے ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، حضرت مہدی کا ساتھ دینے والے بہت کم لوگ ہوں گے، روایت میں ہے بہت کم لوگ، میجورٹی تو دشمنوں کے ساتھ ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہاں ہوں گے؟ حضرت فرماتے یہ عام زمانہ نہیں ہے۔ الفرقان جو گزشتہ مہینے کا نکلا، اس میں حضرت نے لکھا ہے، ایک بھائی صاحب کے جواب میں حضرت نے اخیر کے دو لکیریں یوں ہیں کہ میں کہتا ہوں، اصل میں حضرت کی ایک بچی نے یوٹیوب پر بیان دیا پردے کے ساتھ، تو ایک عالم دین نے ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ عورتیں اس طرح یوٹیوب پر آ کر، حضرت نے بڑی تفصیل سے اس کا بہت محبت کے ساتھ جواب دیا ہے کہ مجبوری کے درجے میں حضرت نے فتاویٰ بھی، اور وہ تو حضرت ہیں، بہرحال ان کا تو وہ تو عجیب، اللہ نے ان کو علم شریعت پر پکڑ عجیب، تو بہرحال اس میں حضرت نے اخیر میں لکھا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ایسا زمانہ اللہ نہ کرے لیکن آنے والا ہے کہ ہماری عورتوں کو بھی ہتھیار اٹھا کر باہر نکلنا پڑے گا۔ حضرت کے الفاظ، اور فرمایا صحابی عورتوں کی طرح ہماری عورتوں کو بھی ان لوگوں کی جو زخمی ہو گئے جنگ میں، ان کی خدمت کرنی پڑے گی۔ اللہ، یہ ہے وہ زمانہ۔ تو وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، دشمنی اسلام کی تھی، مسلمانوں پر حالات اسلام کی بنیاد پر آ رہے ہیں، لیکن ہمیں اس اسلام سے اور چمٹنا ہے۔ کیوں؟ کیسا اللہ؟ بس ہم بات مکمل کریں۔ عزیز، جو اللہ زبردست ہیں، بھائی جو زبردست ہوں اسی پر تو ایمان لایا جائے گا۔ جس کو ہم اپنے ہاتھ سے بنائیں اسی پر ایمان لائیں، یہ تو نانسنس بنا ہے۔ جس کو ہمیں کھانا کھلانے کی ضرورت ہو، جس کو ہمیں چھاچھ ڈالنے کی ضرورت ہو، اللہ تو ایسا ہو جو زبردست ہو۔ یہ صفت ذکر کیا، دیکھیے، اس لیے کہ یہاں ایمان کی بات ہے۔ الحمید، جو قابل تعریف ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے کنٹرول میں ہے ہر چیز جو زمینوں میں ہے اور آسمان میں ہے۔ یہ ہے ہمارا اللہ جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن میں نے اس اللہ کو ایسا نہیں پہچانا جیسا وہ ہے۔ اسی لیے ایمان مجمل میں آمنت باللہ کما ہوا، میں ایمان لایا اللہ پر، کیسا؟ جیسا میں نے سوچا نہیں، کما ہوا، جیسا وہ اللہ حقیقت میں ہے ایسا ایمان لانا پڑے گا، جیسا وہ ہے۔ وہ عزیز ہیں، وہ حمید ہیں، وہ الذی لہ ملک السماوات والارض ہیں۔ ایسے اللہ کی جب پہچان دل میں ہوگی تو انسان باطل طاقتوں سے گھبرائے گا نہیں۔ موقع نہیں، بہت سی باتیں مجھے یاد آ رہی۔ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز کو واچ کر رہا ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ صحابہ کرام کے سامنے بڑے بڑے لال بجکڑوں کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ ایک ناٹے قد کے صحابی
اس واقعے پر ہم بات مکمل کریں، ناطقت کے ساتھ البدایہ و نہایہ میں ابن کثیر نے اس واقعے کو لکھا ہے ناطقت کی، اور شاید یہ واقعہ نہ ہوتا جو میں 1-2 منٹ میں کہوں تو ان صحابی کو کوئی پہچانتا بھی نہیں۔ جا رہے ہیں رستم کے دربار میں، رستم اس زمانے کا سپر پاور، اور وہ بیٹھا ہوا ہے کہاں؟ وہ اپنے گدے پر گدے لگا کر کے گاؤں تک ہی آس پاس میں ہزاروں سیکیورٹی گارڈ اور نوکر اور چاکر، اور وہ ٹھاٹ سے بیٹھا ہوا ہے اور شاندار قالین۔ اس زمانے کے بادشاہوں کے ٹھاٹ تو بڑے عجیب تھے۔ ایران کا ایک بادشاہ بھاگا، معالی میاں صاحب نے لکھا ہے رحمہ اللہ کہ وہ ہزاروں باورچی اور کھانا پکانے والوں کو ساتھ لے کر بھاگا تھا، یعنی اس کے پاس کھانا پکانے والے 1000 تھے۔ اندازہ لگائیے کتنا ٹھاٹ ہوگا ان کا۔ حضرت ربیع ابن عامر جا رہے دربار میں، سیکیورٹی گارڈ نے روکا کہ نہ، کھچر بچر سب، کہا کہ میں آیا نہیں ہوں، مجھے بلایا ہے۔ یہ ہے ایمان، میں آیا نہیں ہوں، مجھے بلایا ہے۔ ٹھیک ہے، قالین بچھی ہوئی تھی، ٹوٹی ہوئی تلوار یا مکمل تلوار، کھچر یا گھوڑے پر بیٹھ کر اس تلوار کو یوں نیچے لٹکایا تاکہ وہ قالین سے ٹچ ہو جائے، اور کھچر کو لے کر کے وہ بادشاہ کے پاس اوپر بیٹھ کر گئے، اور تلوار بالکل یوں چل رہی ہے۔ اس کا مطلب وہ قالین پھٹ رہا ہے تلوار کی وجہ سے، اور اس کھچر کو باندھ دیا اس کے گول تکیے سے۔ اللہ اکبر، اللہ وہ یقین نصیب کرے۔ بادشاہ ہیں، میرا کیا حال ہوتا ہے جب میں پولیس اسٹیشن جاتا ہوں تو میں لال بتی والی گاڑی دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں سائڈ میں اس طرف رہو، ایک پکڑ نہ لے۔ میرا بھی حال یہی ہے۔ تو بہرحال گئے، بادشاہ نے کہا کیوں آئے ہو؟ بادشاہ نے سوال کیا کیوں آئے ہو؟ کیا تعلیم دیتے ہیں تمہارے نبی؟ وہ جرأت بری تقریر کی، اللہم ابتعثنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اللہم ابتعثنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، لنخرج عباد اللہ من عبادت عباد اللہ من ضیق الدنیا الی سعتها۔ ہمارا یہ ہے مشن کہ ہم اس لیے آئیں کہ لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی سکھائیں۔ یہ تم جو بادشاہ بنے ہو نا، ہم تمہاری حکومت سے نکال کر اللہ کی حکومت میں ڈالنا چاہتے ہیں لوگ، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی آزادی میں لوگوں کو لانا چاہتے ہیں۔ پتہ نہیں اس وقت تو کچھ لکھا نہیں گیا، ورنہ رستم کا کیا حال ہوا ہوگا۔ تاریخ لکھنے والے لکھتے تو کچھ پتہ چلتا کہ کچھ یہ صحابی کے جرأت بھرے الفاظ اس وقت ہوتا ہے جب ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید الذی لہ ملک السماوات والارض، ایسے اللہ پر جب یقین اور ایمان مضبوط ہوتا ہے تب ایسا ہو جاتا ہے آدمی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان اور یقین کو مضبوط کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔